بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ 1.5-2 ہفتوں سے انٹرنیشنل میڈیا پر امریکہ کے اوپر بہت بڑے تاریخ کے بدترین ہیکنگ اٹیک کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ متعدد امریکی وفاقی ایجنسیز بشمول ہوم لینڈ سیکیورٹی، نیوکلیئر پروگرامز اور US ٹریجری کے کمپیوٹر سسٹمز کو ہیک کر کے انتہائی اہم اور حساس ڈیٹا تک ایکسیس حاصل کی گئی ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ مارچ 2020 سے ہی امریکہ کی ایک سائبر سیکیورٹی کمپنی کا بنا ہوا سافٹ ویئر ہیک کر لیا گیا اور وہ انسیڈنٹ ایک بہت بڑی میل ویئر کیمپین کا سبب بن گیا۔ اس وقت امریکہ اور دنیا کے دیگر ممالک کے سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کو بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ امریکہ کے تمام بڑے وفاقی اداروں کو جو کمپنی سیکیورٹی سافٹ ویئر پرووائڈ کرتی ہے اس کا نام سولر ونڈز کارپوریشن ہے۔ ہیکرز نے اس کمپنی کے اورین سافٹ ویئر، جو کہ ایک نیٹ ورک مینجمنٹ پروڈکٹ ہے، اس کی اپڈیٹڈ ورژن کے اندر ایک ملیشیس کوڈ انسرٹ کر دیا۔ اس سائبر اٹیک سے سولر ونڈز کمپنی کے تقریباً 18,000 کسٹمرز متاثر ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس ہیکنگ کے لیے چائنا کا نام لے رہے ہیں، جبکہ مائکروسافٹ کے صدر بریڈ سمتھ نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ روس نے اس سے پہلے اس قسم کے سائبر اٹیک کیے ہیں۔ ویورز، یہ کوئی عام ہیکنگ ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ بریڈ سمتھ کے مطابق یہ تاریخ کا بدترین ہیکنگ کیمپین ہے، اور یہ حملہ کسی مخصوص ٹارگٹ پر نہیں ہے، بلکہ یہ حملہ دنیا کی حساس انفراسٹرکچر کی ریلائبلٹی پر ہے، صرف اس لیے کہ اپنے ملک کی انٹیلیجنس کو ایڈوانسڈ کیا جائے۔ ان کا مزید لکھنا تھا کہ ایسے ہیکنگ ٹولز کی کریشن کو محدود کرنے کے لیے بین الاقوامی معاہدے ہونے چاہیے۔ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے سابقہ آفیشل اور بڑی امریکی سائبر سیکیورٹی کمپنی فورٹینیٹ کے موجودہ چیف انفارمیشن سیکیورٹی آفیسر فلپ کوئیڈ نے اس ہیکنگ کیمپین کو امریکہ کے خلاف ایک بہت بڑا انٹیلیجنس آپریشن قرار دیا ہے۔ آپ نے اگر ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ افیکٹڈ کمپنیز میں مائکروسافٹ کا نام بھی شامل ہے، جو خود ابھی تک یہ پتہ لگانے میں ناکام ہے کہ ٹوٹل دنیا میں ابھی تک کتنے ادارے اور کمپنیاں اس سے متاثر ہو چکے ہیں اور کس قسم کی معلومات چوری یا استعمال کی گئی ہے۔ اب تک مائکروسافٹ صرف 40 متاثرہ کمپنیز کو ڈیٹیکٹ کر سکا ہے۔ مائکروسافٹ کے پریزیڈنٹ بریڈ سمتھ نے 17 دسمبر پر A Moment of Reckoning: The Need for a Strong and Global Cyber Security Response کے عنوان سے ایک بلاگ انالیسس لکھا تھا، جس کے پہلے سینٹنس میں لکھتا ہے کہ حالیہ سیریس نیشن اسٹیٹ سائبر اٹیک نے اس آزمائشوں سے بھرے سال کے آخری ہفتوں کو مزید مشکل بنا دیا ہے۔ تاریخ کا سب سے بڑا ہیک، جس کو سن برسٹ کا نام دیا گیا ہے۔ ریسرچرز کے مطابق اس ہیک اور اس کے پہنچائے گئے نقصان کو سمجھنے کے لیے بھی کئی سال لگ جائیں گے۔ BBC کے مطابق روس کی ایکسٹرنل انٹیلیجنس ایجنسی SVR کے ایک قاضی بیئر گروپ نے اس ہیک کے ذریعے، جس کو اسپیناج کی کارروائی کہا جا رہا ہے، انفلٹریٹ کر کے انتہائی حساس ڈیٹا تک رسائی حاصل کی ہے۔ سن برسٹ کے ذریعے امریکہ کے علاوہ یورپ، ایشیا اور مڈل ایسٹ کی ہزاروں سرکاری، پرائیویٹ، ڈیفنس، ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام کی آرگنائزیشنز کی حساس معلومات چوری اور مانیٹر کی گئی ہے۔ انٹرنیشنل نیوز ایجنسی روئٹرز کے مطابق امریکہ کے ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ، جو کہ بارڈر سیکیورٹی اور سائبر سیکیورٹی کو دیکھتا ہے، اس کے ٹاپ آفیشلز کی ای میلز بھی مانیٹر کی گئی ہیں۔ ویورز، ماہرین اس کو سپلائی چین سائبر اٹیک کہہ رہے ہیں، جس میں انڈیویجول پر اٹیک نہیں ہوتا، بلکہ سافٹ ویئر پرووائڈر یا سپلائر کے سسٹم کو ہیک کیا جاتا ہے۔ یہاں پر سولر ونڈز کو ہیک کیا گیا ہے۔ اب سولر ونڈز جس کو بھی یہ اپنا انفیکٹڈ سافٹ ویئر سسٹم دے گا، ان کا بھی پورا نیٹ ورک سسٹم ہیک کیا جائے گا۔ مارچ 2020 میں یہ ہیکنگ اٹیک کیا گیا، جو ابھی تک جاری ہے۔ اس سے پہلے بھی گورنمنٹ ایجنسیز دوسری گورنمنٹس کا سیکریٹ کمپیوٹر ڈیٹا ہیک کے ذریعے چوری اور مانیٹر کرتے رہے ہیں، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ پھر اس ہیک کو ڈیٹیکٹ کر کے اس کا سدباب بھی کیا جاتا رہا ہے، مگر اس سن برسٹ کو امریکی ٹاپ سیکیورٹی ادارے بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے ہیں، اور نہ ہی ابھی تک اس کا کوئی حل نکال سکے ہیں۔ یہ کارروائی ایک کلاسیکل ایسپیوناج ہے، جس کے نقصانات کا تعین ہی ابھی تک نہیں ہو سکا ہے۔ امریکہ کے سائبر سیکیورٹی اینڈ انفراسٹرکچر سیکیورٹی ایجنسی CISA اس کو APT یعنی ایڈوانسڈ پرسسٹنٹ تھریٹ کہتی ہے۔ CISA کے مطابق جیسے ہی مختلف آرگنائزیشنز نے
انفیکٹڈ سولر ونڈ اورین سافٹ ویئر اپڈیٹ اپلائی کی ہے تو اسی وقت اس اے پی ٹی ایکٹر نے ان کسٹمر نیٹ ورکس کے انوائرمنٹ میں اپنا ایکسیس حاصل کر لیا۔ اب اس ایکسیس کے بعد وہ اے پی ٹی ایکٹر اس سسٹم میں نیا اکاؤنٹ بنا سکتا ہے، حساس ڈیٹا حاصل کر سکتا ہے اور بغیر کسی کے علم میں آئے یا ان نوٹسڈ اور ان ڈیٹیکٹڈ وے میں اس نیٹ ورک میں آسانی سے موو کر سکتا ہے اور اس میں ایڈیشنل پرسسٹنس میکینزم اسٹیبلش کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں CISA نے تمام آرگنائزیشنز کو ریکمینڈ بھی کیا ہے کہ اگر ممکن ہے تو اس سافٹ ویئر سسٹم کو دوبارہ بنائیں اور اس کو خود بھی انویسٹیگیٹ کریں تو ان سرکاری اداروں کے ساتھ بھی تعاون کیا جائے جو اس پر کام کر رہے ہیں۔ CISA نے اپنے ایک الرٹ میں تمام سسپیکٹڈ کمپرومائزڈ آرگنائزیشنز کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنی آپریشنل سیکیورٹی کے معاملے میں انتہائی محتاط رہیں، خاص کر کے جب بڑے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں تو وہ ان کی ریسپانس ایکٹیویٹیز اور پلاننگ کے وقت خاص خیال رکھیں۔ جہاں اس قاضی بیئر APT29 گروپ نے امریکہ کے ٹاپ ایجنسیز اور اداروں کو ٹارگٹ کیا ہے جن میں ڈیفنس، انرجی، اسٹیٹ، کامرس، نیشنل ہیلتھ انسٹیٹیوٹس، ہوم لینڈ سیکیورٹی، ایگریکلچر اور ٹریزری شامل ہیں۔ وہاں دنیا کے 200 کے قریب سرکاری ادارے اور پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں جو اس سن برسٹ کا ڈائریکٹ شکار ہوئے ہیں۔ امریکہ میں سولر وینڈس اور VMware کے علاوہ مائکروسافٹ کمپنی بھی اس سائبر اسپیوناج سے محفوظ نہیں رہ سکی ہے۔ سافٹ ویئر کے صدر بریڈ سمتھ نے اپنے انالیسس میں لکھتے ہیں کہ افیکٹڈ کسٹمرز میں سے 80% امریکہ اور باقی بیلجیم، اسپین، UK، اسرائیل اور UAE میں لوکیٹ ہوئے ہیں، مگر آنے والے وقت میں یہ تعداد بڑھے گی۔ بریڈ سمتھ کے مطابق 2016 میں رشین انجینئرز نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور پاسورڈ پروٹیکشن میں کچھ کمزوریاں آئیڈینٹیفائی کی تھیں، جس کے بعد امریکہ کے پولیٹیکل کیمپین کو ہیک کر کے ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی اور یہی کام انہوں نے فرانس کے 2017 والے الیکشن میں کیا۔ مائکروسافٹ کے تھریٹ انٹیلیجنس سینٹر اینڈ ڈیجیٹل کرائمز یونٹ نے ان ٹیکنکس کو ٹریک کیا تو پتہ چلا کہ اس وقت دنیا کے 70 ممالک اس ہیک ٹارگٹ کے شکار بن چکے تھے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ واضح طور پہ روس اس کاروائے کے پیچھے ہے، مگر صدر ٹرمپ نے اپنی پہلی ٹویٹ میں یہ کہا تھا کہ میڈیا چائنا کا نام لیتے ڈرتا ہے جبکہ چائنا اس کے پیچھے ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے نئے منتخب صدر جو بائیڈن نے اپنی سائبر سیکیورٹی ٹیم کو ہدایات دی ہیں کہ وہ اس اسپیناج کے متعلق زیادہ سے زیادہ انفارمیشن حاصل کریں۔ حکومت میں آنے کے بعد سائبر سیکیورٹی کو ملک کی ٹاپ پرائیورٹی بنایا جائے گا۔ ویورز، سائبر سیکیورٹی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تاریخ کے اس بدترین اور لمبے عرصے تک چلتے ہوئے ہیک سن برسٹ کو سمجھنے اور اس کا حل نکالنے میں کئی سال لگ سکتے ہیں، مگر امریکہ ہمیشہ اپنی آفینسو پالیسی کو اپنے ملک کے ڈیفنس پر ترجیح دیتا آیا ہے۔ اس کے لیے اب یہ ایشو امریکہ کے لیے ویک اپ کال ہے، کیونکہ اس ہیک کو اتنے عرصے تک امریکہ کے قومی سلامتی کے بڑے بڑے ادارے ٹریک ہی نہیں کر سکے۔ دسمبر 2020 کے آخر میں فائر آئے NSA اور بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی روئٹرز نے پہلی مرتبہ اس کو ایکنالج کر کے دنیا کے سامنے اس کی حقائق ظاہر کیے۔ آپ نے اگر ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔